السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، جو اس وقت دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کب آئے گا اور یہ کیسے ممکن ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے ملک کی معروف سیاسی شخصیت ہیں، ملک کی معروف سماجی شخصیت ہیں، ملک کی معروف کاروباری شخصیت ہیں۔ بہت ساری خوبیاں جو ہیں یہ ایک شخصیت میں بھری ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ میں تعارف کرواتا جاؤں، آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں جناب زاہد بختیوری صاحب۔ سر ویلکم جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاست پر، کیونکہ آپ کی ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے جس کی آپ چیئرمین بھی ہیں، تحریک دفاع پاکستان۔ سر یہ بتائیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ کا منشور کیا ہے، اور اس وقت تک آپ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے کیا کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صدر صاحب کہ آپ نے موقع دیا۔ تحریک دفاع پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے، اور یہ تقریباً 10 سال پہلے یہ معرض وجود میں آئی۔ اس کے بنانے میں جو پیچھے جو اس کے محرکات تھے، کیونکہ ہم جو 50 کی جو اوائل کی جو نسل ہے اس کی ہم پیداوار ہیں، تو ہمارے والدین امرتسر سے آئے، اور تحریک پاکستان میں ان کا بڑا رول ہے، کردار تھا ان کا، بہت رول۔ اور حکومت وقت نے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ان کی خدمات تھیں تحریک پاکستان میں، اس پہ انہوں نے ان کو گولڈ میڈل بھی دیا۔ اور ہمارے والدین اور والد صاحب ہمارے امرتسر میں جو تحریک تھی پاکستان کی، اور بڑے انہوں نے قیادت کی نوجوانوں کی، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہمارے والدین جو تھے وہ سرگودا میں وہ سیٹل ہوئے، ان کو جو کلیمز وغیرہ ملتے ہیں تو وہاں پہ حویلی ملی۔ تو ہماری جو پیدائش ہے وہ 50 کے اوائل کی ہے۔ 4-5 سال کے بعد ہماری نسل، جب ہم فرسٹ جماعت میں تھے تو ہم نے جو ہمارے گرد و رواں میں تھے، تو ہمارے جو سرگودا میں جتنے مشرقی پنجاب سے جتنے ریفیوجیز تھے، مہاجر تھے، وہ آئے، ان کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو جب ہم پرورش پا رہے تھے، اسکول میں تھے، تو ہر وقت ہمارے دائیں بائیں پڑوس میں آگے پیچھے تحریک پاکستان کی باتیں ہوتی تھیں۔ ہم نے کتنی قربانی اٹھائی پاکستان کے بنانے کے لیے، ہمارے ہر بندے کی ایک کہانی تھی اس کے اوپر، جو جدوجہد تھی ان کے والدین نے کی۔ تو یہ بچپن سے یہ چیزیں ہمارے ایک تو ذہنوں میں آ گئیں، ہماری اسکولنگ کے اندر یہ چیزیں آ گئیں۔ ہم وہاں پہ جب بچپن میں تھے، ہمارے بچپن میں وہ کچی پکی جماعت ہوتی تھی، اس وقت بھی پوسٹر لگے ہوتے تھے۔ ہمارا آئیڈیل علامہ اقبال ہوتا تھا، ہمارا آئیڈیل قائد اعظم ہوتے تھے، ہمارے ٹیپو سلطان ہمارا تھا، وہ ہمارا لیڈر ہوتا تھا، محمد بن قاسم ہوتے تھے، خالد بن ولید ہوتے تھے، وہ مطلب کہ شاعری ہوتی تھی اپنا، تو اس وقت یونٹی صاحب یہ بتائیں، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان کو بھول چکے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں؟ اب نئی نسل تو ان سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ صدر صاحب یہ انتہائی المیہ ہے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا آپ کو تعین کرنا پڑے گا۔ دیکھا نا، ایک نظریاتی ملک تھا، یہ ملک بنا ہے، اس پہ قربانیاں ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں سر اتنی بڑی جو ہجرت ہے نہیں ہوئی، لاکھوں ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عصمتیں لوٹیں، اور خون کی ندیاں بہیں، اور لوگوں نے اپنے ہنستے بستے اپنے گھر، آباد گھر، کھڑی فصلیں چھوڑ کر، ایک دھوتی پہن کر، ایک پاکستان کے لیے کہ یہاں پاکستان آئے، ہمیں دو قومی نظریہ ہوگا، ہمیں انصاف ملے گا، ہماری حقوق ہوں گے، ایک اسلامی جو ہے وہ طرز زندگی ملے گی، وہ ہوگی۔ تو دیکھیں جو کھانا پینا اور جو قانون ضابطے تو اس وقت وہاں بھی تھے۔ دیکھیں ملک بننے کا جو مقصد تھا وہ اور تھا، ایک نظریاتی مملکت ہے پاکستان۔ دیکھیں یہ دوسری دنیا میں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں راست مدینہ تھی،
اس کے بعد کلمہ کی بنیاد کے اوپر یہ ملک یہ پاکستان تھا۔ پاکستان ملک لیکن صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو یہ تو نسلوں کو یاد رکھنی چاہیے تھی یہ ساری باتیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو میرے خیال میں پہلی نسل ہی ہیں تو ہم بھی بھول چکے ہیں، دوسری نسل تک تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ آپ جیسے لوگ اب اس کو یاد کر رہے ہیں، اجاگر بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن اب جو آپ کی باقی پچھلی نسل ہے آج کل کی جو یوتھ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے تحریک پاکستان، ان سے پوچھیں تحریک پاکستان کا، پوچھیں ان کے بارے میں، ہماری نئی نسل دو نظریہ کا ان کو نہیں پتہ، پتہ نہیں ان کو دو پاکستان قومی نظریہ کیا تھا، یہ ٹوتھ نیشن تھیوری کیا تھی، کیوں بنایا گیا، اس کے مقاصد کیا تھے، کس لیے تھا۔ دیکھیں نا جو مصور پاکستان کے جو فرمودات تھے، جو جس سے اپنا سارا کچھ یہ انہوں نے مرد مومن اور شاہین کا تصور دیا، وہ سارا ہم بھول چکے ہیں، کدھر ہے، سب کچھ سر بھول چکے ہیں۔ زید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تحریک دفاع پاکستان ہے اس کا منشور کیا ہے اور اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں؟ دیکھیے میں جو اپنی بات ابتدائی بات میں نے کی تھی، تو یہ سارا جو ہمارے ذہن میں بچپن سے جو ہمارے اندر شعور کے اندر یہ باتیں تھیں، اسی کو لے کے آپ چل رہے ہیں؟ اسی کو ہمارا جو فیملی ہے ہماری، میرے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے والدین نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، تو بچپن سے ہمارے اندر ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامیت کے لیے، بقا کے لیے جو نظریہ ہے ہمارا، جس کے یہ پاکستان بنا تھا، یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں آپ؟ اس کا یہ تحریک دفاع پاکستان جو پاکستان جو بنا ہے ہم نے، یہ پاکستان ٹھیک ہے ایک جغرافی حیثیت ہے، اس کے علاوہ اس کی نظریاتی حیثیت بھی ہے سردار صاحب، اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، قوم کو منظم کرنا ہے، ایک قوم بننی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا سر اس وقت تو پھر بھی ہم ایک قوم تھے۔ آج کل حالات دیکھیے کہ گلی گلی میں، محلے محلے میں اتنی تفریق ہے سر، اتنی تفریق ہے، جس جگہ پہ گھروں میں چلے جائیں گھروں کے اندر تفریق ہے، مطلب کہ یہ بانٹ کے، یہ تو یہود نصارہ کا سر یہ ایک ایجنڈا ہے کہ اس کو جناب میری ڈیوائڈ اینڈ رول مذہبی بنیاد کے اوپر، سیاسی بنیاد کے اوپر ایسی یہاں پہ ایک دیگا مشتی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ تحریک دفاع پاکستان بنائی ہے کہ یہ جو پاکستان ہے تو سر سب کچھ ہے۔ اب یہ پرویز مشرف صاحب سے آپ لاکھ تلفات صحیح، لیکن ان کا جو تھا نا کہ سب سے پہلے پاکستان، یقین کریں یہ جو میں نے میری جو سیاسی پارٹی بنائی اس کا بھی یہی ایجنڈا ہے۔ اس جب پاکستان تو اسلام بھی ہے، سب کچھ ہے، دیکھیں پاکستان جو ہے اسلام کا بھی قلعہ ہے، یہی ریاست مدینہ ہے۔ ابھی بھی آئین پاکستان کے اندر ابھی بھی اس کا دستور جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، تو انصاف اسی طرح ملنا چاہیے، جو بھی ہے جو ہمارا قرآن کہتا ہے، سنت کہتی ہے ہماری، جو ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ہماری تو سوسائٹی میں نہیں ہے۔ یہ اس کی ضرورت ہے، اس پہ سر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زید بھائی مزید اس پہ بات کریں گے، چونکہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کی جماعت ہے اس کو آپ کتنی تقویت دے رہے ہیں، اور جو لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، کیا ان کو بھی آپ نے دعوت دی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ زاہد بختیوری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو توڑا جا رہا ہے، جن کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو کیا یہ عمل درست ہے؟ سیاسی جماعتوں کو اس طرح توڑنا چاہیے یا اس طرح بننا چاہیے؟ میرا سوال۔ دوسرا اس کے ساتھ ہی میرا سوال ہے کہ ادھر سے جو میں نے دیکھا کچھ اچھے لوگ بھی ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سردار صاحب، یہ جو اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں 75 سال کی، یہ تو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، کوئی دھڑے بندی ہوتی ہے، نئی جو ہے صف بندی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی جو ہو رہی ہے، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ ہاں ایک جماعت میں سے چار جماعتیں بھی بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت ہے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، تو اگر آپ سیاست کے اندر رواداری، آپ کی اخلاقیات، ایک جو شرفا کا طریقہ ہے، اگر وہ چیزوں کو اپنائے رکھتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ ملک جو ہے
قوم ہے اس کا عزت وقار کو اولیت دیتے سب سے پہلے. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان، اور پھر جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کے تحفظات کا خیال. عوام ہے اس کے حقوق کو دیکھنا ہے، اس کی بات کرنی ہے. کسی بھی سوسائٹی میں سردار صاحب جو آپ پہ اخلاقیات کا لیول ہے وہ نہیں گرنا آپ چاہیے. دیکھیے کہ سیاست میں کیا ہے. ہمارے بچے پریشان ہیں، یہ سیاست ہے. دنیا کو دیکھیں، ایک مذہب معاشرے ہیں. ہمارے رول ماڈل ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ آج کل کے جو لیڈر ہیں یعنی کہ جیسے بچوں کی طرح کوئی بات غلط کر دے برداشت کر لیں، صبر کر لیں، بیٹھ کے بات کر لیں، اپنا نقطہ نظر اپنے تک رکھیں، مت ٹھوسیں. آپ کے نظریات آپ اس کو فلوٹ کریں. تو یہ جتنا ٹوٹ پھوٹ کا عمل سردار صاحب ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے ہی جو ان کے شاخسانہ ہے ان کے اپنی اعمالوں کا، اسی وجہ سے اسی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت کا منشور ہے. ہماری جماعت شرفاء کی جماعت ہے، مہذب لوگوں کی جماعت ہے. ہمارے جماعت میں مذہبی باکردار لوگوں کو اگر ان کو ہمارا یہ منشور پسند ہے تو اگر اس ہمارے اخلاقیات کے اس لیول پہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم لازمی ان کو ویلکم کریں گے. آ جائیں. زاہد بختیوری صاحب، کاروباری اعتبار سے بھی آپ بہت معروف ہیں اور آپ کی جماعت کے اعتبار سے بھی آپ، تو کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ سے رابطے کیے ہوں یا آپ نے کسی سے رابطہ کیا اس وقت تک؟ ہاں نہیں، کچھ پسے پردہ چل رہی ہیں، کچھ نے بات کی ہے. کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ ہماری جو جماعت ہے چاہے چھوٹی جماعت ہے لیکن اس کے اندر کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، پھر دفاع پاکستان کونسل میں بھی ہمارا ایک رول رہا ہے کافی عرصے سے. اور جب بھی اس ملک کو جغرافیائی نظریاتی ضرورت پڑتی ہے تو آپ رول ادا ہم کرتے لوگ ہیں. آتے ہیں، چاہے چھوٹی جماعت ہے. لیکن ہمارا پاکستان میں جو ہمارا ایک جو آپ کے اصولی موقف ہیں آپ ان سے نہیں ہٹتے؟ نہیں، اس پہ نہیں ہٹتے. ہم چاہے اپنا ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں. ہم اپنے ووٹر کو بڑھانے کے لیے یا اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے تو ہم یہ اس طرح کی جو جس طرح کا غیر اصولی چیزیں غیر غیر اصولی ہیں مہذب اور یہ میڈیا پہ اس طرح کا اپنا پرچار کرنا، جھوٹ بولنا، سچ بولنا، ہم سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہم سے پاکستان کے لیے اسلام کو کام لے لے. جو آنا چاہتا ہے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں سردار صاحب. جیسے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ کی جماعت چونکہ چھوٹی، آپ نے خود کہا کہ چھوٹی جماعت ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کب تک یہ نظام، سیاسی نظام کم از کم ٹھیک ہو جائے کہ آنے والی نسل کو بھی ایک اچھا پاکستان ملے، ایک اچھا ماحول ملے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ویسے اس وقت اگر سردار سچی بات کی جائے قوم بہت مایوس ہے. میں کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کی سر جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، موجودہ جو سیاسی صورت موجودہ جو صورتحال ہے انتہائی تکلیف دہ ہے. جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، دیکھیے یہ سب سے پہلے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ ان کا کوئی بھی انہوں نے اقتدار میں آنا ہے جانا ہے وہ ثانوی حیثیت ہے. سب سے پہلے جو ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. سر اب اس سیاسی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، جو دنگل ہے، جو بھی اکھاڑا بنا ہوا ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، نہ کوئی رواداری ہے، اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے آپ حالات دیکھیں، آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں. سر غریبوں کا سردار صاحب میں کیا بتاؤں، غریب رل گئے ہیں. جن ہمارے ملازموں کی 50,000 60,000 1 لاکھ بھی تنخواہ ہے وہ بتاتے ہیں کیلکولیٹ کر کے سر یہ دیکھیں اس رمضان شریف گزارا مشکل ہو گیا. نہیں سر، اس رمضان شریف کے مہینے میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے سفید پوش لوگوں کے میں نے برم ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ سر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو سر یہ جو اس کو دور کرنا چاہیے، اس کو دور کریں نا، مہنگائی کو کنٹرول کریں. لوگ جو مایوسی ہے اس ملک میں اس کو سیاست سر بعد میں ہے. سب سے پہلے تو عوام ہے، اس کی فلاح و بہبود ہے، اس کے لیے ایجوکیشن ہے، اس کے لیے ہیلتھ ہے، اس کا کھانا روٹی کپڑا مکان، اس کی چیزیں، اس کو انصاف. یہ سیاست ہوتی ہے اس کام کے لیے. ان اصولوں پہ جو یہاں نظر نہیں آتے، جو کی جاتی ہے جو یہاں نظر نہیں آ رہا، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. جس سیاست سے عوام رول جائیں وہ کون سی سیاست پہ کیا کرنا، وہ کون سی سیاست؟ زید صاحب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، نئی جماعتیں ہیں، تو ایک نئی جماعت کی بھی بڑی شنید ہے، ایک نئی جماعت بن رہی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار لوگ ہوئی ہیں ان کو بھی
ملا کے پھر نئی جماعت بن رہی ہے، جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر اس سے کوئی استحکام آئے گا سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ، یا وہ بھی اسی طرح انہی میں شامل ہو جائے گی جیسے پہلے چل رہے تھے؟ دیکھیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو نئی صف بندی ہوتی ہے، لیکن صدار صاحب اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس میں آپ کو اس نظام کے اندر دیکھیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر الیکشن کے بعد عدم استحکام ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیجئے 97 میں کیا ہوا، اس سے پہلے جب الیکشن اس کے پہلے اس پہ کیا ہوا، 2007 جتنا بھی آتا رہا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ جو ایک ایسا نظام ہے جو آپ کا الیکشن ہے، مطلب اس طرح کا بنائیں نظام متعارف کہ کروائیں کہ اتنا جس سے وہ ہو کہ سب اس پہ اعتماد کریں اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد الیکشن جو جب وہ آ جائے، پھر بنیادی بات سر یہ ہے، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو حکومت برس اقتدار آتی ہے سر 5 سال، مجھے بتائیے کسی پرائم منسٹر نے، دیکھیں نا مختلف وجوہات ہیں ہماری اس گراوٹ کی، جب 5 سال کام نہیں کرنے دیا جاتا، ادھر حلف اٹھاتا ہے، ادھر ٹانگیں کھینچی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرا اب 3 مقصد مہینے یہ ہے، بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 4 ادھر بھاگ رہے ہیں، 8 ادھر بھاگ تو رہے ہیں، وہ 2 ادھر بھاگتے ہی بیٹھ رہیں رہے گے، ہیں، پھر یہ ٹھیک ہے؟ سلسلہ اسی طرح جائے گا جب تک سیاسی یہ اور معاشی استحکام نہیں گا۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، ایک بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ زاہد صاحب، ہم جب بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام کے لیے معاشی استحکام کا ہونا بھی ضروری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے ممکن ہے اور کب ممکن ہے؟ دیکھیے صدار صاحب، جو سیاسی استحکام ہے نا، اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، پوری قوم کو یکجا ہونا پڑتا ہے۔ بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا بیسک رول ہے، کوئی ہو، دیکھیں جنگ ہوئی 1965 کی، تاشقند میں بیٹھنا پڑا، جی ہاں، 1971 کی میں ڈھاکہ فال ہوا، آپ کو شملہ میں پیدا کرنا پڑا، انڈیا سے بات کرنا کارگل ہوا، پھر بھی آپ نے کارگل ہوا، آپ کو امریکہ جانا پڑا، بات کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل ہے اور اپنا فلسطین ہے، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے سعودی عرب نے ایران نے بات کی، اتنا بڑا ایشو ریزالو ہو بہت گیا، بڑا چیزیں ان کی سیٹل ہو ٹھیک ہے؟ گئی ہیں۔ رشیا امریکہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب سوسائٹی کے اندر جب آپ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ بیٹھنے کو تیار نہیں، کیسے سر سدھار آئے گا؟ تو میں تو جو مقتدر حلقے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ ان کو بٹھائیے، انہوں نے سیاست میں ذاتی دشمنیاں وہ پال لے آئے، رکھی ہیں، وہ پال رکھی ہیں۔ چلیں آپ دیکھیے، آپ کو پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، لیکن ملک میں جب سیاسی استحکام ہے، ملک کی سالمیت ہے، معاشی استحکام لانا ہے، عوام کو دیکھنا ہے، تو خدا را عوام کے لیے بیٹھ جائیں۔ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام اب ہو چکی ہے، ان کے لیے بیٹھے بہت زبردست جن آپ کے نے دعوے مثالیں دار دی ہیں ہیں آپ۔ سر۔ جب جمہور کی بات کرتے ہیں، جمہوریت ہے، تو جمہوریت کا سب سے پہلا تو یہی کام ہے نا کہ جمہور کی ویلفیئر ہو، ان کی بات سنی جائے، ان کو آسانی پیدا کی جائیں، تو وہ رل جائیں، آپ آپس میں لڑتے رہیں۔ تو مذاکرات ہے، واحد حل اس کا یہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں، آئندہ الیکشن کے لیے بات کریں، اور اس کے لیے زید بختیوری صاحب آگے کوئی بڑھ نہیں رہا، کوئی آگے آنے کو تیار ہی نہیں ہے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ سر بات یہ ہے کہ ہمارے کمانڈر ان چیف سید عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، ایک طاقت جو ہے ہم نے ان کو دے رکھی ہے، افواج پاکستان کو۔ افواج پاکستان ہماری جغرافیائی اور ہماری ملکی سالمیت کی وہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ سر ان کو چاہیے کہ وہ آئیں، ان کو بٹھائیں، بائی فورس بٹھائیں، کردار ادا کریں، لو دو جو بھی ان کی پالیسی ہوتی ہے اس پہ آ کے ان کو کوئی حل نہیں ہے سر اس کا، جب تک آپ ان کو بٹھائیں۔ اور اس کے بعد باقی یہ جو معاملات ہیں نا اس وقت سر، یہ جو 73 کا آئین ہے نا، اس میں دیکھیں نا 20 سے اوپر ان میں امینڈمنٹس آ چکی ہیں۔ اب یہ جو سیاسی نظام ہے نا اس وقت جو آپ نے بنا ہوا ہے، 4 ادھر 5 ادھر 6 ادھر، اس پہ بھی جو ہے قومی سطح پہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ہمارا
جو مزاج ہے اس کے ساتھ آگے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، یا آپ نے کوئی اس کے اندر دیکھیے اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے، سیاسی جماعتیں سر پھر بھی جو ہے نا محب الوطن ہیں، سوچتی ہیں، لیکن جب ان کے اندر وڈیرے مختلف لوگ، وہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ مختلف سوچوں کے لوگ جب آ جاتے ہیں، جب وہ الیکٹیبل ہوتے ہیں، بن سکتے، ان کو دیا جاتا ہے، تو جو متناسب نمائندگی کا جو سر ہے نا یورپ میں ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کریں اور سیاسی جماعتوں کو ووٹ پڑیں، پھر جتنے ووٹ پڑیں اس تناسب سے ان کو اسمبلی میں سیٹیں ملیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اچھے لوگوں کو ٹیکنوکریٹس کو اوپر لے کے آئیں گی تاکہ اس ملک کو اور بلیک میل نہیں ہوں گی، اور 5 سال تک وہ ایک اچھے طریقے سے جو بھی ان کا پروگرام منشور ہے اس پہ عمل درآمد کر کے وہ آگے چل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں میں ایک بات کروں گا پلیز، جو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ بھی اسلام کے کافی قریب ہے، ہر بندہ ووٹ دیتا ہے، صدارتی جو نظام جی۔ تو دیکھیں اب ٹرکی کیوں آگے گیا، وہاں پریزیڈنشل سسٹم تھا، ابھی دیکھیں اردوغان جو ہے 3rd ٹائم الیکٹ ہوئے ہیں، ہر آدمی ووٹ دے رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ اس کو ووٹ دیں گے اور 5 سال کو اختیار بھی دیں گے تو پھر وہ ڈیلیور کرے گا سر۔ تو یہ میں یہ نہیں سوچے بیٹھ کے کہ ضروری نہیں کہ اسی ڈگر پہ، اس ڈگر پہ ناکامی ہے تو دوسرے توڑ پہ چلا جانا چاہیے، نئی جگہ پہ جا کے بات چیت کرے، ڈسکس کرے، بٹھائیں یار، مسئلہ حل کرنا ہے نا جی۔ بہت اچھا آپ نے سر آئیڈیا دیا، بہت اچھا مشورہ، یقیناً اس پروگرام کی وساطت سے جن کو آپ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں وہ سارے اس کو اگر دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ زاہد بختیاری صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے قانون اور آئین کی، تو ابھی ایک نیا جو آئین بنا ہے جو آپ بھی دیکھ رہے سنے، چونکہ آپ اس میں گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے تحت نواز شریف صاحب ہیں اور اسی طرح جو جہانگیر ترین ہیں ان کو بھی ریلیف ملے گا، کیا وہ آئین درست ہے؟ دیکھیے وہ تو ایکٹ بن چکا ہے نا، بات یہ ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی جو جتنی بھی یہ لائر کے جو فورم ہیں وہ آواز اٹھا رہے تھے کہ جو ریویو ہے نظر ثانی کہا کہ ان کو دینا چاہیے۔ دیکھیے جو کچھ بھی ہے، دیکھیں نا وہ ملک کے جہانگیر ترین صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، دیکھیں ان کو یہ حق ملنا چاہیے، حق ملنا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ ایک اس وقت ان کے ساتھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے؟ دیکھیں جب ایک سیاست سے ایک جو بڑی جماعت کے جو سب سے بڑی شخصیت کو آؤٹ کر دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ استحکام کدھر سے آئے گا؟ دیکھیں ان کو یہ جو ملک بدری ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہی عدم استحکام کی وجہ بنتی ہے۔ اصل میں یہ دل میں نفرتیں ہوتی ہیں، پھر بڑھتی ہیں، یہ جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے برکات ہے، یہی وہ اس کو بھی برکات ہے، دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ برکات ہے۔ سب کو حق دے، رائٹ دے، ہر کوئی ہو وہ سیاست کرے، مطلب کہ دیکھیں کمی کوتاہیاں غلطیاں ہیں، لیکن یہاں پہ جوڈیشری ہے، اس کے اندر نیب ہے، اس کے اندر یہ جو احتساب کا نظام ہے، اس پہ ہمیشہ سوال اٹھتا ہے۔ تو سر اس کے لیے ایسے اچھے لوگ موجود ہیں، ریٹائرڈ جو لوگ ہیں بڑے بڑے جن کے نام ہیں، جن کے ایک ایسا احتساب کا نظام بنانا چاہیے کہ جو سب کے لیے برابر ہو، جو سب کے لیے۔ زاہد بختیاری صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آپ کی جماعت پہ جو ہے وہ بھی تحریک دفاع پاکستان ہے، تو 9 مئی کو جو واقعات ہوئی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 4 سے 5 ریلیاں نکالی، آپ نے پشاور روڈ پہ نکالی، آپ نے مری روڈ پہ نکالی، آپ نے ہر اس موقع پہ جب اس ملک کو، جب پاک فوج کی ضرورت پڑی، آپ نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ 9 مئی کو آپ نے کیسے دیکھا سر؟ سردار صاحب یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا، دل خراش واقعہ ہے، بہت دل خراش واقعہ ہے۔ دیکھیے ایک جو کسی بھی ریاست کے لیے جو ہے نا، اس کی جو فوج ہے، جو اس کی آرمی ہے، سر اس سے جو اہم جو شعبہ ہے یا ادارہ ہے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کہ مطلب کہ ان پہ 9 مئی کو جو رویہ رکھا گیا، GHQ پہ اٹیک ہوا، میاں والی میں، سوابی میں، لاہور میں کور کمانڈر، مطلب کہ یہ ان پہ حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پہ حملہ ہے۔ اب یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ ہر کوئی دیکھا 25 کروڑ عوام میں سے میں نے ایک شخص نہیں دیکھا جس نے اس کی مذمت نہیں کی۔ ہم سب مذمت کر رہے ہیں اس کی۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ میں اس کو سردار صاحب کسی اور ترازو سے بھی دیکھتا ہوں۔
اس کے پیچھے سردار صاحب یقیناً بیرونی ایجنڈا کار فرمایا ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے ایک اٹامک جو ہے ایک ملک ہے ہمارا, اور اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کی جو حفاظت پہ معمور ہے یا بنانے میں افواج پاکستان کا رول ہے. اب دیکھیے اس وقت جو بات نہیں کی جاتی, جو بھی یہود و نصارہ ہے, جو بھی ہمارے دشمن ہیں آگے پیچھے, ان کا ایک ہے کہ ہمارا دفاع کا جو سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہے وہ ہمارے جو ہے نیوکلر ہمارے جو ایسٹس ہیں, اور وہ ہم سے لینا چاہتے ہیں. اب جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہو رہا ہے, جب کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہے, جب شہداء کی ان کے یادگاروں پہ حملے ہو رہے ہیں, جب وہ جناب علی وہ ایئر فورس کے طیارے جلائے جا رہے ہیں, تو دنیا میں کیا میسیج آ رہا ہے یہ کہ شرمناک واقعات ہیں. نہیں کہ اب افواج پاکستان یہ میسیج چلا گیا ہے کہ آپ اپنے اگر گیٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ایٹمی اثاثے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کل سوال کر لیں گے آپ سے. تو کیا یہ ہمارے لیے انہوں نے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے, یہ سوچ یقیناً ہے کہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنے جانے کے لیے ایک قدم یہ بھی ہو سکتا ہے دشمن کی طرف سے. تو سر اس کو روکنا چاہیے, اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے, اس کی بڑی ڈیٹیل میں جانا چاہیے. جو اس کے پیچھے قوتیں ہیں ان کو کارروائی کی سزا ان کو دینی چاہیے, لیکن اس میں ایک انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. کوئی اس میں بچہ ہو, بیوی ہو, امت کے خاتون ہو, ان کو خیال رکھنا چاہیے. زاہد بختیاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, یقیناً بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. ناظرین آپ نے سنا زاہد بختیاری صاحب سیاسی شخصیت ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, سماجی شخصیت ہیں, دفاع پاکستان کے لیے ہر وقت اور استحکام پاکستان کے لیے بھی یہ حاضر ہوتے ہیں. ان بڑی اچھی بات کی ہے, چونکہ ملک اس وقت انتہائی مشکل ترین حالات میں گزر رہا ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کردار ادا کر کے جو بڑی قوتی طاقتیں ہیں ان کو یکجا کرنا چاہیے, تمام سیاسی لوگوں کو بھی یکجا کرنا چاہیے تاکہ اس ملک میں بہتری ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.